بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق اور اس کا سبب۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ ابھی تک ہم جو واقعات سن رہے تھے بچوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوا، پھر سن 3 ہجری میں اس کے 1 سال بعد غزوہ احد ہوا تھا، پھر اس کے بعد 4 ہجری میں نے کل آپ کو اتنے واقعات بتائے تھے کہ واقعات ہوئے تھے کفار کی سازش کے۔ اس کے بعد اب سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو معاہدوں کے خلاف ورزی کرنے کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا نا، اور جو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اب وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کو انہوں نے ساتھ ملا کر عرب کے مشرکین کو آپ کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ تمام کفارین عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ احزاب کا مطلب ہے تمام جماعتوں کی جنگ، یونٹی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی جیسے فلسطین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار یونٹی ہو گئے، متحد ہو گئے نا، اسی طرح ان پہ بھی جنگ ہو رہی ہے، مسلط کر دی ہے۔ اسی طرح مدینے پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اس وقت بھی تمام کافر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ دشمن کی تعداد 10,000 تھی، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک خندق کھودی جائے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، یعنی کھجوروں کے بہت زیادہ درخت تھے، باغات تھے، اسی لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ اس طرف گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ سن 5 ہجری کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی، 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی اور خندق 300 میٹر لمبی اور 9 میٹر چوڑی تھی، جبکہ خندق کی گہرائی 5 میٹر تھی۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھنی ہے یہ فگر۔ اس زمانے میں خندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا، اور اس غزوے میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ خندق بنی۔ کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے رہے۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کئی فاقے کیے۔ چند کافروں نے ایک جگہ سے خندق پار کر لی، مگر جب ان کے بڑے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کے سالار تھے، شدید سردی، طویل محاصرے اور فوج کے راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے ان پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کے لشکر کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ گئے۔ الغرض ایسی صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ غزوہ خندق کے دوران ہی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا۔ اس کی سزا دینے کے لیے آپ غزوہ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ تسلیم کریں گے۔ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے اموال کی جمع ہے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یاد رہے کہ بنو قریظہ نے خود ہی حضرت سعد بن معاذ کو بطور ثالث منتخب کیا تھا، پھر ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا، جبکہ حضرت سعد کا فیصلہ بنو قریظہ کی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں تھا۔
ہجرت کے چھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لے کر آئیں۔ جب آپ کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے ساتھ ملے ہوئے تمام قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکے سے باہر نکل کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جس راستے پر کافروں کی فوج تھی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے ہٹ کر سفر فرمانے لگے اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں ہی خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک ڈال دیا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یعنی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا استعمال فرمایا ہوا پانی اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر ابل کر پانی آیا کہ تمام لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد بیت رضوان، مقام حدیبیہ میں پہنچ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش لشکر لے کر جنگ کے لیے آمادہ ہیں، جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ حالت احرام میں ہیں۔ اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ان سے صلح کی گفتگو کی جائے۔ اسی کام کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا۔ یہ شہر مکہ تشریف لے گئے اور کفار قریش کو صلح کی دعوت دی، لیکن کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کعبے کا طواف کر لیں۔ اب بتائیے کہ حضرت عثمان غنی نے کعبے کا طواف کیا ہوگا؟ بتائیں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کیسے طواف کر لوں، میں تو ان کے ساتھ ہی طواف کروں گا۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ آپ صفا و مروہ کی سعی بھی کریں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کعبے میں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ بات بڑھ گئی اور کافروں نے آپ کو مکے میں روک لیا۔ حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار رہو گے۔ تمام صحابہ نے یہ عہد کیا اور عہد لے کر آپ کی بیعت کی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیت رضوان، ٹھیک ہے، بیت الرضوان ہے۔ اس درخت اور اس کے نیچے ہونے والی بیعت کا ذکر قرآن پاک میں بھی 2 مقامات پر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور سورہ فتح کی کئی آیات میں آیا ہے۔ یہ بیعت ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ حیات تھے یعنی زندہ تھے اور ٹھیک تھے۔ صلح حدیبیہ اور اس کی وجوہات کیا تھیں بچوں؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرے کے ارادے سے چلے تھے، اسی وجہ سے قربانی کے جانور بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر کافروں نے قسمیں اٹھا لی کہ ہم اپنے جیتے جی مسلمانوں کو کعبہ شریف تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب آپ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے تو قریش نے بھی آپ کی خدمت میں کچھ لوگ بات چیت کے لیے بھیجے، مگر بات نہ بن سکی۔ پھر قریش نے سہیل بن عمر کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی کچھ شرائط یہ ہیں کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں مگر مکے میں صرف 3 دن رکیں گے، آئندہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی اور قبائل عرب جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مکے سے کوئی مسلمان مدینہ چلا گیا
تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن پاک میں صلح کو فتح مبین فرمایا گیا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا، مگر اس کے بعد ہونے والے واقعات نے یہ بتا دیا کہ یہی صلح بعد میں ہونے والی فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی۔ کنجی بیٹا چابی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا ان لوگوں کو کہ یہ صلح بظاہر ان لوگوں کے حق میں تھی کفار کے اور مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن بعد میں یہی صلح فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی۔